بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حصہ اخلاق کے حوالے سے، اور مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں جو زبان کی گناہ ہے کہ زبان انسان کو کس طرح سے بہرحال یا خدا کے بہت قریب کر دیتی ہے یا خدا سے بہت زیادہ دور کر دیتی ہے۔ وہ نصیحتیں جو رسول خدا نے جناب ابو ذر سے فرمائی تھی، ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ان نصیحتوں میں بہت کچھ موجود ہے، اور ظاہر ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام نصیحتیں ایسا محسوس ہوتے جیسے ہمارے لیے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے زبان کے جو 4 گناہ اس حدیث میں موجود ہے، اس نصیحت میں موجود ہے، ان میں سے ایک کا ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ آج باقی کا ذکر کریں گے۔ خود زبان کی جو اہمیت ہے، زبان کی جو حفاظت ہے، وہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے مدینہ میں، راستے میں تھے تو کسی نے رسول خدا کو روکا اور کہا کہ اوصینی یا رسول خدا مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کچھ ایڈوائز دیجیے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وہ ظاہر ہے پھر رسول خدا آگے گئے، دوبارہ اس نے روکا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تیسری مرتبہ پھر یہ جاتا ہے رسول خدا کے پیچھے اور تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ رسول خدا نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جب 3 مرتبہ سیم جواب اس نے سنا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بس اتنا ہی، مثلا میں 3 مرتبہ یہ سوال کروں اور آپ مجھے تینوں مرتبہ ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، بس اتنا ہی؟ تو رسول خدا نے جو جواب دیا وہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا کہ کیا زبان کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہے جو انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرائے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان کس قدر اہم ہے، کتنے ہم چاہیں تو اس زبان سے بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں، بہت خدا کی قربت اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر حفاظت نہ کریں تو پھر انسان کس حد تک چلا جاتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بہرحال قرآن نے لکھا کہ اگر انسان اپنے اعمال کی حفاظت نہ کرے اور خیال نہ رکھے کہ وہ کس طرح کے اعمال انجام دے رہا ہے تو اسفل السافلین یعنی بہت ہی گرے ہوئے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو جانوروں سے بھی وہ پست کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب امام سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ مولا کس طرح سے عزت کی زندگی گزارے، تو مولا نے فرمایا احفظ لسانک تعز، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو، عزت حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے اور بعد میں وہ بڑا ریگریٹ کرتا ہے، بڑا ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میں نے اپنی زبان سے یہ بات نہ کی ہوتی۔ بعض اوقات ہم غصے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس پر ہم بعد میں بہت پشیمان ہوتے ہیں کہ کاش مجھے اپنے غصے پر کنٹرول ہوتا، میں غصے میں یہ بات نہ کہہ دیتی۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بڑی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، بڑا جلدی ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ کر اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حقیقت حال یہ نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے تھے، پھر ہم کہتے ہیں کاش میں نے اتنی جلدی اس بات کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کیا ہوتا۔ ظاہر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے نا کہ آپ نے جلد بازی میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دیا اور بعد میں آپ ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہے ہو تو پہلے 70 گمان دو، یعنی 70 ٹائمز تعویل دیا کرو، 70 ٹائمز سوچا کرو کہ نہیں شاید یہ جو چیز میں دیکھ رہی ہوں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں، اس سے نہیں، اس طرح سے ہوگی۔ یعنی مختلف وہ راستے تلاش کرو کہ جس میں فوراً فیصلہ صادر نہ کر دو کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں یہی حقیقت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زبان بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عیب جوئی پہلا گناہ جس کا ہم نے ذکر پچھلے ہفتے میں کیا تھا کہ عیب جوئی کیا ہے کہ انسان دوسروں میں عیب تلاش کرتا رہے، دوسروں میں نیگیٹو چیزوں کو تلاش کرے اور پھر جا کر لوگوں میں اس کو بیان کر دیں، جبکہ اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دوسروں میں اچھائی اور خوبیوں کو تلاش کرو، اور اگر تم آج دوسروں کے عیب بیان کر رہے ہو کل لوگ تمہارے عیبوں کو بیان کریں گے۔ وہ مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک مرا ہوا مردار کتا پڑا ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو ان کے جو حواری، جو ان کے ساتھی تھے، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ کس قدر بدبودار اور کس قدر بدنما کتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو دیکھو کہ اس کے دانت کتنے سفید اور خوبصورت ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ کا کہنے کا مقصد کتے کی تعریف کرنا تھا جو کہ مرا ہوا تھا؟ نہیں، درس جو اس میں موجود ہے وہ یہ
کہ جب تم کسی کو دیکھتے اور اس کی برائیوں کو فوراً بیان کرنا شروع کرتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہاری نظر اس کی برائی پر جائے، اس کے عیبوں پر جائے، اس کے اندر کوئی اچھی صفت ڈھونڈو اور اس اچھی صفت کو بیان کرو، اس کی اچھائی کو بیان کرو، نہ کہ اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کرو۔ لہذا انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے عیب جوئی کے حوالے سے بھی، کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ، کیونکہ دیکھیں خدا ستار العیوب ہے۔ خدا نے ہمارے اور آپ کے بہت سے عیبوں پر، بہت سی برائیوں پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے، وہ عیب جنہیں سوائے ہمارے کوئی نہیں جانتا، اور ظاہر سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ خدا نے ان عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر میں کسی کے عیب سے، میں کسی کے گناہ سے آگاہ ہوں، کسی کے گناہ کو جانتی ہوں، تو میرا کام کیا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو خدا کے اخلاق سے مزین کرو، یعنی جیسا خدا کا اخلاق ہے، جو خدا کی صفات ہے، جو خدا کی کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹیز اپنے اندر لانے کی کوشش کرو۔ خدا کیا ہے؟ خدا ستار العیوب ہے۔ خدا لوگوں کے عیب کو ستر کرتا ہے، پوشیدہ کرتا ہے، ہائٹ کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر کسی کے عیب سے آگاہ ہو گئے، میرا اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں، کیونکہ خدا نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کے عیب پر پردہ ڈالیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم کسی کے چھپے ہوئے عیب کو لوگوں میں برملا کر رہے ہیں، لوگوں میں آشکار کر رہے ہیں، کل کو خدا ہمارے چھپے ہوئے عیبوں کو کسی اور کے ذریعے برملا کر دے گا۔ کہتے ہیں دنیا جو ہے مکافات عمل ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ دنیا میں ضرور اس کا رزلٹ دیکھتا ہے، اس کا نتیجہ دیکھتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو زبان کا گناہ ہے، یا جو زبان کی ایسی برائیاں جو ہم عام طور پر انجام دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بعض گناہ مثلا فرض کیجیے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ مثلا فرض کیجیے عام طور پر جو ایک سوچ ہم سب کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شراب پیے تو ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم خود آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ مثلا جھوٹ بولنا تو کوئی اتنی بڑی شاید برائی نہیں ہے، یا اتنا ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، اتنا ہم عادت ہمیں ہو چکی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ ٹھیک ہے، جو شراب پی رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ حالانکہ جھوٹ کے حوالے سے بات نکل آئی ہے تو میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی نے آ کر رسول خدا سے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان یا مومن جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ممکن ہے، مثلا ممکن ہے کبھی حالات ایسے ہو جائے وہ چوری کر دے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان یا مومن زنا کر سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ممکن ہے، شیطان کے وسوسے میں آ جائے زنا بھی کرتے، حالانکہ کتنا بڑا بہرحال گناہ کبیرہ ہے اور کیا اس کی سزا ہے، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے۔ سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ کیا مومن یا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا ہرگز مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آپ سوچئے، چوری کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ہاں پاسبلٹی ہے، زنا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پاسبلٹی ہے، امکان ہے، جھوٹ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم جھوٹ کتنے آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بول دیتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بول دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی ظاہری اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم جھوٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ زبان کے بہت سے گناہ ہیں جن کو ابھی ڈسکس کرنا باقی ہے، لہذا بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو دوسرا گناہ جس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے وہ ہے چاپلوسی کرنا، بیجا تعریف کرنا۔ بہت زیادہ کسی کی تعریف میں انسان اس حد تک آگے نکل جائے کہ فرض کیجئے کہ وہ جھوٹ کی حد تک آ جائے۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو عیب جوئی کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ عیب جوئی یعنی دوسروں میں جو ہم برائیاں تلاش کرتے ہیں، دوسروں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کون سی زندگی کی نیگیٹو بات ہے جس کو میں دیکھوں اور پھر دوسروں کو بیان کروں، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو ریزن ہوتا ہے، جو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وہ بعض اوقات یا تو احساس کمتری ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے، اور چونکہ جو اس سے بہتر ہے اس کی اچھائی برداشت نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی اتنی تعریفیں کریں، لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات ڈھونڈی جائے کہ لوگوں میں اس کی عزت خراب کر دی جائے۔ اور دوسرا ہم نے کہا تھا حسد، جیلسی کی وجہ سے بھی انسان کیا کرتا ہے کہ دوسروں کی اچھائیاں تلاش کرنے کی بجائے برائیاں تلاش کرتا ہے۔ یہ جو چاپلوسی ہے یا بیجا تعریف کرنا، اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اس کا جو سرچشمہ ہے، جو اس کا ریزن ہے، وہ بھی کیا ہے؟ انسان کے اندر کا جو احساس کمتری ہے یا انسان کے اندر کا خوف۔
بعض اوقات ہم کسی سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس انسان سے ہم ڈرے ہوئے ہیں وہ ہم سے ہمیشہ مثلا خوش رہے، راضی رہے، ہمیں اچھا سمجھے، کبھی ہم اس کی غصے کا شکار نہ ہوں۔ وہاں پر انسان کیا کرتا ہے کہ چاپلوسی کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی بیجا تعریف کرنا، بہت زیادہ ستائش کرنا، جبکہ ظاہر تمام تعریفوں کا مالک جو ہے، ہم اکثر یہی کہتے ہیں نا، تمام تعریفوں کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا مالک ہے۔ تو اس قدر تعریفیں جو ہم کرتے ہیں وہ خدا کے لیے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سن رہا ہے کہ میں اس کی تعریف کر رہی ہوں۔ ہم نے کبھی سوچا جب ہم کسی انسان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، کیا ہم نے اپنے رب کی اتنی تعریف کی ہے جتنا ہم کسی انسان کو ایڈمائر کر رہے ہیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی کی اچھائی کو، فرض کیجئے کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہے، کسی نے اچھا کام کیا تو اب ہم کہیں نہیں اس کا مطلب ہے ہمیں بالکل تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان ایک جائز حد تک، جس حد تک اس انسان کا حق بنتا ہے، اس کی تعریف کرے، اس کے اچھے کام کو ایڈمائر کرے، اس کو اپریشیٹ کرے۔ اپریسیشن زندگی میں بہت ضروری ہے، دینی چاہیے، لیکن ہر انسان، میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہر انسان بہترین جج خود ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو خود جج کر سکتا ہے کہ میں یہ جو سامنے والے کی تعریف کر رہا ہوں، کیا واقعی یہ اتنا ہی حقدار ہے یا میں چاپلوسی کی حد تک اس کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ اگر بیجا تعریف، اب یہ بیجا تعریف بھی کیا ہے؟ زبان سے ہے، اور یہ ایک طرح کا گناہ ہے۔ ایک طرح سے یہ چیز جو ہے، اس کو ائمہ نے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی ہے، بہت زیادہ تعریفیں کرنا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا، بڑی خوبصورت بات نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خدا تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جن پر میں تیرا شکر گزار ہوں، اور تو نے مجھے ایسی زبان عطا کی ہوئی ہے جس سے میں صرف تیری تعریف کروں، جس سے میں صرف تیرا شکر بجا لاؤں، اور مجھے لوگوں کی بیجا تعریف سے محفوظ رکھنا، لوگوں کی بہت زیادہ بے تحاشا تعریفوں سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اچھا، اب یہ جو تعریفیں انسان کر رہا ہے، دو گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی دو غلطیاں اس میں ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان جو بہت زیادہ لوگوں کی چاپلوسی کرتا ہے، ہم اس کو اپنی عام زبان میں کیا کہتے ہیں، مثلا مکھن لگانا، حد سے زیادہ بٹرنگ کرنا، کسی کو بہت زیادہ تعریفیں کرنا۔ ایک تو وہ خود گناہ کر رہے، ظاہر غلط کام ہے، آپ کسی کی اتنی تعریف کریں جس کا وہ حقدار نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے، زبان کا یہ گناہ شمار ہو رہا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سامنے والے کی جس کی آپ بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا نفس اتنا اسٹرانگ تو نہیں ہے نا کہ آپ مثلا اس کی تعریفوں پہ تعریفیں کریں اور انسان جو ہے وہ بڑا ہمبل ہو کر کہے کہ نہیں، یہ تمام باتیں مجھ میں نہیں ہیں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت یہ کہے کہ نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، یا یہ اتنی تعریفیں مطلب میں اس کی لائق نہیں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ احساس آ جائے گا کہ واقعی اس کا مطلب ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں کہ میری یہ تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ بات سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، ایروگنس آ جاتی ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، لہذا پھر وہ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے لوگوں کی تعریفوں کا، اتنا اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ پھر وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، میں تو مکمل ہوں، مجھ میں کوئی عیب یا مجھ میں کوئی اس وقت کوتاہی یا کوئی کمی نہیں ہے، سب چیزیں مجھ میں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ لوگ میری اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ ایک یہ چاپلوسی کرنا، خود انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، دوسرے انسان کو بھی انسان کیا کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ تکبر کا شکار ہو گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس کی ظاہر باہر خدا نے کیا فرمایا قرآن میں کہ ان اللہ لا يحب المستكبرین، خدا مستکبر انسان کو، خدا متکبر انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک اور جو اس کی برائی ہے کہ پھر انسان ہر وقت کی ایکسپیکٹ کرتا ہے، اگر آپ کسی کی بہت زیادہ بیجا تعریفیں کریں کہ وہ ہر وقت ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں۔ ریاکار کی، جو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ریاکار کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ جو سب کچھ صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں۔ اور ریا کیا ہے؟ ریا کے لیے امام نے فرمایا کہ ریا ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان شہد کے اندر سرکہ ڈال دے، یعنی ہنی میں اگر آپ 1 یا 2 ڈراپ بھی ونیگر کے ڈال دیں، سرکے کے ڈال دیں، تو وہ ہنی فاسد ہو جائے گی نا۔ تو امام فرماتے ہیں جب انسان اپنے عمل میں ریا کرتا ہے، یعنی اپنے عمل میں دکھاوا کرتا ہے، تو وہ عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکار کی علامت کیا ہے؟ ریاکار کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی تعریفوں کی امید میں رہتا ہے،
یعنی جو بھی وہ کام انجام دے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں. اگر لوگ تعریف کریں تو وہ خوش ہو جاتا ہے, اگر لوگ تعریف نہ کریں تو وہ افسردہ ہو جاتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا امتحان کرنا چاہتے ہیں, اپنا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے. یعنی اپنی سنسیئرٹی کے لیول کو ہم چیک کریں, اپنے اخلاص کے لیول کو چیک کریں. اگر کوئی کام ہم نے خدا کے لیے کیا ہے تو اس کے اجر کی توقع بھی خدا سے رکھیں. مثلا فرض کریں امام بارگاہ میں آ کر میں نے پورے امام بارگاہ کی صفائی کر دی, پورے امام بارگاہ کو بالکل کلین کر دیا. اب میں یہ توقع رکھوں کہ لوگ میرے اس کام کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے, لوگ کیوں نہیں میری تعریف کر رہے کہ میں ہی ہمیشہ امام بارگاہ کی صفائی کرتی ہوں. مثلا کوئی بھی اچھا کام, کوئی بھی نیک کام, جہاں انسان کے اندر یہ احساس آ جائے کہ لوگ میری اچھائی کی تعریف کیوں نہیں کر رہے, سمجھ لیجئے وہاں پر ریا کے جرمز کے جراثیم آ چکے ہیں, اور انسان کو اپنے آپ کو پھر سے بہرحال چیک کرنے کی ضرورت ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں. لہذا منع کیا گیا کہ یہ تملق, یہ چاپلوسی, یہ بیجا تعریفیں, انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے. رسول خدا کی ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ حدیث میری نظروں سے گزری کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی اس کے سامنے تعریف کرنا ایسے ہے جیسے اس کی گردن پر چھری پھیرنا. یعنی کسی کی بہت زیادہ جب آپ تعریفیں کر دیتے ہیں, ہاں اس کے پیٹھ پیچھے ضرور تعریف کیجئے, اور اکثر ہم اس میں مار کھا جاتے ہیں. ہم لوگوں کے منہ پہ بہت تعریف کرتے ہیں لیکن ان کی پیٹھ پیچھے تعریفیں کرنے میں ہم کنجوسی اختیار کرتے ہیں. پیٹھ پیچھے زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں. اس کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں, اس کے اندر جو پازیٹیو ہے وہ اس کے منہ پہ بیان کرتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ کسی کی منہ پر بہت زیادہ تعریف کرنا ایسے ہے کہ جیسے اس کی گردن پر چھری پھیرنا. اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ گردن پر چھری پھیرنا, یعنی یہ چیز اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے. وہی بات جس کی طرف شروع میں اشارہ کیا تھا کہ انسان کی بہت زیادہ تعریفیں اسے بعض اوقات تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے سامنے ایسی تعریفیں نہ کرو جس کا اس کا نفس متحمل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نفس جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اپنی تعریفوں کو بہت زیادہ برداشت کر سکیں. ہمیں بڑا اچھا لگنے لگتا ہے کہ لوگ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں. اب ہر کوئی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح مولا کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ مولا کے سامنے گروہ نے مولا کی بڑی تعریفیں کرنا شروع کر دی. تو امام نے کیا فرمایا, امام نے فرمایا کہ خدایا تو مجھے مجھ سے بہتر جانتا ہے, اور میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہتر جانتا ہوں جو میری تعریفیں کر رہے ہیں. لہذا جو یہ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اچھا بیان کر رہے ہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے, اور جو یہ میرے بارے میں نہیں جانتے تو اس پر مجھے بخش دے. بہترین دعا ہے, اور میں سمجھتی ہوں ایک بہترین اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اگر کوئی آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہا ہے تو خدا سے یہی دعا کیجئے کہ خدایا تو مجھے ان لوگوں سے بہتر جانتا ہے, جو عیب یا جو خامیاں یا جو برائیاں مجھ میں موجود ہیں انہیں ان لوگوں سے چھپا دے, اور جو یہ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے. بہترین دعا بھی ہے, اور انسان اپنے آپ کو اس طرح سے گناہ سے بچا بھی لیتا ہے, اپنے آپ کو اس گناہ سے دور کر دیتا ہے جس کی بہرحال خدا کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں ہے. اور اس کے بعد جس گناہ کا ذکر کیا گیا, جو تیسری بات رسول خدا نے فرمائی جناب ابو ذر سے, پہلی بات ہم نے کہا تھا کہ عیب جوئی, دوسرا بیجا تعریف کرنا یا چاپلوسی کرنا, اور تیسرا فرمایا کہ اپنے آپ کو تانا زنی سے بچاؤ. یعنی بہت زیادہ جو لوگ فرض کیجئے کہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں, ٹونٹ کرتے ہیں, زخم زبان جس کو کہتے ہیں. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ ضرب اللسان اشد من ضرب السنان, کہ جو زبان کا جو زخم ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہے. اور واقعی حقیقت ہے, ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. فرض کیجئے آپ کو کہیں چوٹ لگ گئی, وہ چوٹ کچھ عرصے بعد ہیل ہو جائے گی. بس فرض کیجئے ہاتھ پیر آپ کے کٹ لگ گیا, خون نکلا, بہت تکلیف ہوئی, وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد آپ اس کو بھول جائیں گے, اگرچہ ظاہری طور پر نشان رہ جائے لیکن آپ بھول جائیں گے کیونکہ وہاں پر تکلیف نہیں ہے آپ کو. لیکن اگر کسی انسان نے اپنی زبان سے آپ کو کوئی تانا دیا ہے, کبھی آپ پر طنز کیا ہے, ہم سب اپنی اپنی جگہ پر سوچیں, ہم اس زخم زبان کو کبھی نہیں بھلا پاتے, چاہے کتنا عرصہ کیوں نہ گزر جائے. اور یہ کیا ہے, یہ زبان کا بہت برا گناہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے دوسروں پر طنز کرے, دوسروں پر تانا زنی کرے, دوسروں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے. یہ بہت بری خصلت ہے اور بہت زیادہ اس کی مذمت بھی کی گئی ہے.
اچھا اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا جو گناہ ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کی کچھ روٹ ہوتی ہے، کچھ ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ گناہ کرتے ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب جو ہے وہ انسان کا اندر کا کینہ ہوتا ہے یا انسان کے اندر کا حسد ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، کہ حسد انسان کے ایمان کو ایسے فاسد کر دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو. آپ نے دیکھا کہ اب تک ہم نے بہت سے گناہ ایسے ذکر کیے کہ جن کا ریزن حسد تھا، حسد کی وجہ سے بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں. یہ جو طعنہ زنی ہے یا جو زخم زبان ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ حسد ہے کہ انسان جس سے حسد کرتا ہے، مثلا فرض کیجیے کسی بھی اچھی کوالٹی کی وجہ سے، کسی بھی خصوصیت کی وجہ سے ہم کسی سے حسد کرنے لگ جائیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس انسان کو دوسروں کے سامنے ذلیل کیا جائے، اب اس انسان کو دوسروں کے سامنے اس طرح سے کیا جائے کہ اس کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. لہٰذا ہم اپنی زبان سے طنز کرتے ہیں، اسے طعنہ دیتے ہیں، جس کی اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ مذمت کی ہے. کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل، جب کسی مومن کا دل دکھتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی اس گناہ کا شکار ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا کہ انسان بہت عبادت گزار ہوتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، لیکن اگر اپنی زبان پر اسے کنٹرول نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیکیاں انجام دے رہے ہیں، بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اگر اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، نمازیں لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر آئے، نمازیں شب پڑھ کر آئے ہیں، دن میں روزے رکھ رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی انسان کو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اس انسان کا دل دکھ گیا، تو تمام کی تمام نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ فاسد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. رسول خدا نے یہی فرمایا تھا نا کہ ابو ذر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس لیے کہ یہ زبان اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. بعض اوقات بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے، سے فرض کیجئے کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی نے اگر کوئی غلطی کر دی تو وہ جس نے غلطی کی ہے سب کے سامنے اسے اتنی بری طریقے سے جھڑک دیتے ہیں کہ انسان واقعا یہ سوچتا ہے کہ کیوں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے اسے لوگوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی. یہاں پر میرا آپ کا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی مومن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کسی مومن کو زبان کے ذریعے اذیت دی جا رہی ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں. لیکن بعض اوقات ہم سب تماشائی بن جاتے ہیں، لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کسی ایک کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. مومن کی ایک بات یاد رکھیں، مومن کی آبرو، مومن کی عزت خدا کے نزدیک بہت بڑی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو مومن کا دل ہے وہ خدا کا گھر ہے. القلب المؤمن حرم اللہ، مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا گھر ہے. اب سوچئے کہ اگر میں اپنی زبان سے کسی کا دل دکھاتی ہوں تو کیا میں نے خدا کے حرم پر یا خدا کے گھر پر اٹیک نہیں کیا؟ ہم اس انداز میں سوچیں کہ ہم نے اس مومن کے دل کو دکھایا، اس مومن کو سب کے سامنے شرمندہ کیا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. لہذا زبان کو، اپنی زبان کو ہم نے طنز سے بچانا ہے، طعنہ گوئی سے بچانا ہے. کسی نے اگر پاسٹ میں کوئی غلطی کی تھی، کسی نے ماضی میں کوئی غلطی کر دی تھی، اس غلطی کو اب لوگوں کے سامنے برملا نہ کہیں، لوگوں کے سامنے اس بات کا طعنہ نہ دے جو وہ پہلے انجام دے چکا ہے. کیونکہ انسان بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کے پاسٹ کے بارے میں علم ہے کہ وہ بس پاسٹ میں اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں، کچھ اسے کوتاہیاں ہوئی ہیں، باقی لوگ نہیں جانتے، لیکن جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں طنزاً اس کی پرانی بات یاد دلاتے ہیں. اب وہ طنز، وہ طعنہ جو اس کو دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ایک تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا دل دکھتا ہے. لہٰذا کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوشش کیجئے کہ اگر کوئی ایسی محفل ہے جہاں پر کسی کو شرمندہ کیا جا رہا ہے یا کسی مومن کی آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے تو اس مومن کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. لہٰذا یہ جو زبان کے گناہ ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگلے ہفتے بھی دوبارہ سے کریں گے، کیونکہ بہرحال بہت سے مطالب اس میں، بہت سی باتیں کہنے کو رہ گئی ہیں یہ طنز گوئی کے حوالے سے. اور ظاہر یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمارے
ہمارے درمیان بہت عام ہو چکا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں، لہٰذا اس پر مزید باریکی سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جو آخری گناہ، چوتھا گناہ جو رسول خدا نے ذکر کیا، یعنی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا، اپنی غلط بات پر اصرار کرنا کہ میں ہی جو کچھ کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی وہ غلط ہے، یہ بھی زبان کے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔